الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے آواز آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، آج کی آیت ہے تسبیحات پر. یہ میرے بہت دل کے قریب ہے اور اسی لیے میں جو ہے اگر کچھ ساتھی مجھے جانتے ہیں شاید پرسنلی ایک آدھ تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ میں ریفلیکشنز لکھتی ہوں. مجھے میرے دل کے قریب یہ بات بہت ہے اور مجھے عادت ہے لکھنے کی. تو آج تھوڑا بہت ریفلیکشن بھی اپنا یہاں شیئر کروں گی. کچھ چیزوں کو ہم بہت زیادہ سرسری سا لے لیتے ہیں جبکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج اسی متعلق ہم بات کریں گے. بات ہماری ہے تسبیحات پر. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہے، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے تسبح. تسبح یسبح اوپر نیچے ہی لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے. یہ صرف صیغے کی چینجز ہیں. جیسے کہ جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو انگلش میں اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ لڑکی کے لیے جو ہے وہ شی آتا ہے، وہ لڑکے کے لیے ہی آتا ہے. اسی طریقے سے تسبح اور یسبح میں یہی فرق ہے، بس مؤنث اور مذکر کا فرق ہے. تو تسبح کا مطلب ہے پاکیزگی بیان کا، اور اس کا مادہ جو ہے وہ سبح ہے. اس کا مصدر جو ہے تسبیح ہے، جو کہ تقریباً تمام گھروں میں ہی موجود رہتی ہے. تو سبح جو ہے وہ ہوتا ہے تسبیح کہنا، سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا. اس ذات کی زبان سے صدق بیان کرنا جو ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے. اس کی خوبیوں کا مثبت انداز میں ذکر کرنا اور حمد بیان کرنا سبحان کی تعریف ہے. اچھا، سبحان کی تعریف ایک بہت طویل تعریف ہے. یہ کوئی چھوٹی سی تعریف نہیں ہے جس کو ایک لفظ میں باندھ کر رکھ دیا جائے. سبحان کا لفظ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ صرف اسی ایک لفظ سے جڑنے میں مجھے بہت وقت لگا، بہت مدت لگی اسے ایک وقت سے جڑنے میں، اسے ایک لفظ کو سمجھنے میں. میں نے تقریباً 2-3 سال اس پر محنت کری، تب جا کر مجھے سبحان کا مطلب سمجھ میں آیا. اور یہ کوئی ایک ہی لفظ نہیں ہے. جیسے ہم جب پڑھتے ہیں تسبیح کے دانے تو ہم سبحان اللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی پڑھتے ہیں. مطلب لفظ اور معنی کے دونوں چیزوں سے میں غائب ہوں. مجھے لفظ اور معنی کے رشتوں کا پتہ ہی نہیں. میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، صرف لفظوں کو پکڑ لیا اور صرف لفظوں کی گردان باندھ دی. تو سبحان جو ہے وہ ابن فارس کے نزدیک لفظ، آپ لوگ چاہیں تو اس کو نوٹ کریں، چاہیں تو مجھ سے دوبارہ ریکارڈنگ لے کر کچھ رہ جائے تو اسے نوٹ کریں. یہ سبحان کی یہ تعریف اگر آپ نے اپنے اندر نہیں اتاری تو آپ اس تسبیح کو اپنے اندر نہیں اتار پائیں گے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. تو سبحان ابن فارس کے نزدیک جو ہے
وہ لصبح کے بنیادی دو معنی ہیں، عبادت کی قسم اور دوڑنے کی قسم۔ اور امام راغب جو ہے وہ صبح کے معنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا، تیزی سے رفتار سے گزر جانے کے لکھتے ہیں۔ صبح بمانے بڑا تیرا، اور فرسون صبح اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو رفتار میں تیزی کی وجہ سے ادھر ادھر نہ ہلے۔ ایک ایسا گھوڑا تھا جو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا تھا کہ وہ بالکل بھی ہل نہیں رہا تھا، بالکل اسٹیبل تھا۔ ایک ایسا گھوڑا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا تیز تھا کہ لمحے بھر کو جہاں وہ دیکھتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اور وہ گھوڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہوئے تھے، جس کو براق کہتے ہیں۔ تو وہ اتنا فاسٹسٹ تھا کہ جب اس کے اوپر وہ سوار ہوئے تو وہ اس قدر فاسٹسٹ تھا کہ وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ چل بھی رہا ہے، ایسی پوزیشن میں تھا۔ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند ستارے آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو فضا میں تیرتے پھرتی ہیں۔ پھر اس لفظ کا استعمال کسی کام کو سرت سے کرنے پر ہونے لگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لکا فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو آپ کو اور بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ سبحان جو ہے سبحہ سے مصدر ہے، جیسے غفارہ سے غفران۔ فضا میں سمجھ لیں لاکھوں اور کروڑوں سیارے نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، جن میں نہ کبھی لرزش آتی ہے، نہ جھول ہے، نہ تصادم ہے، نہ ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے والی ہستی اپنی تقدیر و تدبیر اور انتظام میں نہایت محکم ہے۔ ہر قسم کی بے تدبیری، عیب یا نقص سے پاک ہستی ہو سکتی ہے، اور یہی سبحان کا معنی ہے کہ یہ جو پورا نظام جو چل رہا ہے، اس پورے نظام میں کوئی آپ دیکھیں گے نہیں ہل جل کہ یہ ادھر سے تارا ادھر سے جا رہا ہے وہ سامنے والے تارے سے ٹکرا گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ سب کے سب تیر رہے ہیں۔ پورا جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے آسمان کو، اور جو کچھ ہمیں نہیں دکھ رہا اور جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹرونومی کی اس میں، وہ سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ سب کچھ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا، کچھ ایک دم سے جو ہے وہ تباہ نہیں ہو رہی کائنات۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ انتظام چلانے والا جو ہے وہ ایسا زبردست جو ہے وہ مدبر، ایسا بہترین محکم، اور وہ اس انتظام اور انصرام میں بلا شراکت غیر مختار کل ہے، کیونکہ کسی بھی دوسرے کا عمل دخل اس کائنات کے انتظام میں خلل انداز ہو کر اس میں گڑبڑ پیدا کر سکتا تھا۔ دو خدا ہوتے تو ایک بول دیتا یہ والا ستارہ تم یہاں سے چلو اور سورج تم یہاں سے چلو، تو اور وہ دونوں دوسرے خداؤں کی بات مان رہے ہوتے، کلیش ہو ہی جاتا اور معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا۔ تو وہ بلا شرکت غیر مختار کل بھی ہے، اور کائنات میں اسی طرح حرکت پذیر تمام اشیاء پر پورا کنٹرول ہو اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کا سب اسی کا فرما بردار ہے۔ اور کائنات کی جملہ اشیاء کا یہ عمل جس کے تحت وہ مدبر ہستی اور اس کے مجوزہ قانون کے تحت سرگرم عمل ہے، ان کی تسبیح کیا ہے؟ ان کی تسبیح فرما برداری یا عبادت کہلاتا ہے۔ ان کی ہر ایک چیز سمجھ لیں، ایک ایک تارا، ایک ایک پتھر، ایک ایک ایسٹرائڈ، ایک ایک میٹورائٹس، ہر چیز کائنات کی تسبیح کر رہی ہے، فرما برداری میں جھکی ہوئی ہے، اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور ہر ایک اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کا انتظام کرنے والی مدبر ہستی ہر طرح کے عیوب، نقائص اور شرک سے بالکل مبرہ ہے، بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہے،
اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر کائنات اور اس کی جملہ اشیاء اور اس کو مربوط اور منظم عمل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اس کی تنظیم اور باقاعدگی میں، جس میں ایک لمحے کی بھی تقدیم تاخیر ممکن نہیں ہے، نہ جھول ہے، نہ تصادم ہے، نہ ٹکراؤ ہے۔ انسان دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، یہ اتنے سائنسدان ہیں کہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، تو بے اختیار اس کی زبان سے اس مدبر کائنات کی کیا نکلتی ہے، بزرگ کی تعریف۔ چنانچہ سبحان کا لفظ ایسے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے جب خالق کائنات کی کار آفرینیاں انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ حیرت کا مقام کب آتا ہے؟ جب عقل اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، جب عقل اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے، تب جا کر حیرت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور وہاں پر ایک ہی لفظ ہے جو کہ کاملیت کا درجہ پاتا ہے، وہ ہے سبحان اللہ۔ پاک ہے اللہ تعالی، وہی بنا سکتا ہے۔ عقل جو ہے وہ ساتھ دینے سے منع کر دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بس اب اس سے آگے میں پہنچ نہیں سکتی۔ وہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو عقل کا معاملہ یہ ہے، عقل جب گھٹنے بالکل ٹیک دیتی ہے تب جا کر ہمیں سبحان، ہم بس یہی کہتے رہتے ہیں، تیری قدرت کیا، تیری کاریگری ہے، کیا بہترین نظام ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وہ ذات پاک جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اس مقام پر لفظ سبحان کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سیر جو ہے وہ روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی، تیرتے ہوئے گئے تھے۔ وہ سبحان لے جا سکتا ہے، اس کی کاملیت ایسی ہے، اس کی ذات ایسی ہے، وہ اتنا زبردست ہے۔ تو جب اب میں اپنا تھوڑا سا ریفلیکشن تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ جب سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم ایسے مبارک کلمات کو محض ایک رٹی رٹائی کلمات تسبیح پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اور ان کا حصول بس اتنا کہ گھر سے تنگی چلی جائے، حالات اچھے ہو جائیں، جنت میں درخت لگ جائے۔ بے شک اس تسبیح جو ہے ان سب فائدوں کا بھی سبب ہے، مگر ہماری چاہتے کس قدر چھوٹی ہے نا، دیکھیں چھوٹی سی چاہتے ہیں ہماری، تنگ نظر چاہتے ہیں ہماری۔ ہم تسبیحات کے ذریعے سے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی تلاش میں کیوں نہیں نکلتے؟ ہم اس کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم اس کی تلاش میں کیوں نکلیں گے؟ ہم اس کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے۔ اس سے ہم عجیب قسم کی الگ جو ہے وہ چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ایک چھوٹا سا جنت میں پودا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، یہ اسماء الحسنہ پڑھ لیں، یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، یہ والا اسماء الحسنہ پڑھیں گے تو ایسے آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا، بالکل ہوگا، تسبیح میں یہ کرامت ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم اتنا چھوٹا سوچ کیوں رہے ہیں؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ دیدار کی طلب کے طریقوں سے بے خبر، دیدار کی طلب ہے تو پہلے نگاہ ماں، بصیرت کی روشنی تو مانگ، کیا تو ایک چیز کے پیچھے پڑا ہی رہتا ہے؟ بڑا تیرے دل میں چاہ تو بلتی ہے کہ جنت میں جائے، اللہ کو دیکھے، اور اس کو دیکھنے کے لیے جو بصیرت تجھے چاہیے وہ پیدا نہیں کرتا۔ یوں ایک تسبیح کی تصویر اٹھاتا ہے اور اس کے دانے گھماتا چلا جاتا ہے، گھماتا چلا جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے، مائنڈ لیس، میننگ لیس ہوتا، گھماتا چلا جاتا ہے۔ ہم اس کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہمیں چاہیے تو بس ہماری چاہتے پوری کرنے کے لیے۔ کوئی آرزو پوری نہ ہو تو اس سے ایسے منہ موڑ لیتے ہیں کہ جیسے وہ ہے ہمارے اسی کام کے لیے۔ وہ سبحان جو ایسا زبردست نظام چلا رہا ہے، وہ سبحان کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق پیدا کیا میں نے انسان کو بہترین ساخت پر۔ یہ محبت، یہ عطا کیا کوئی تقاضا نہیں رکھتی؟ وہ جس نے زمین و آسمان کی وسعتوں میں ان گنت مخلوقات پیدا کی، ان سب مخلوقات میں وہ
انسان کو بہترین کہہ رہا ہے. کیا احسن تقویم سبحان سے دور ہو کر انسان احسن رہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اونچے درجے جہاں کل مخلوق میں انسان افضل قرار پاتا ہے نا، وہ سبحان سے دوری کے سبب اسفل السافلین بن جاتے ہیں، نیچوں میں سے نیچ. تو سورہ 3 کی جو یہ آیت ہے نا، یہ مجھے اتنے شدید کرب میں مبتلا کر دیتی ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اس کے درد سے پھٹ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. اور بحمدی جو ہے، جو اس کی حمد ہے، اس نے کہا کہ حمد کرنی ہے، تسبیح کے ساتھ حمد کرنی ہے. اس کی حمد جو ہے اس میں صرف اور صرف اس کی تعریف نہیں آتی. ہم جو ہوتی ہے اصل میں صرف اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ صرف تعریف کے نہیں ہوتے، بلکہ شکر بجا لانے کے بھی ہوتے ہیں. تو جیسے کہ سورہ فاتحہ جس کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ الحمد سے ہو رہا ہے، تو یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے اللہ کی کہ تمام تعریف اس کے لیے نہیں، تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. تو یہ بات مشرکوں پر شاک گزرتی تھی. اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کو اعتراض تھا للہ پہ، صرف اللہ کے لیے کیوں محدود ہو گئی ہے، الحمد جو ہے صرف اللہ کے لیے محدود کیوں گئی. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں اپنے پاس پالیں، کیا وہ اللہ کی عطا نہیں؟ کتنی بھی چیزیں آج ہمارے ہاتھ میں جو بھی اسکرین ہے، جو ہم جس کو یوز کر رہے ہیں، وہ کسی مٹیریل سے بنی ہے. وہ مٹیریل کس نے انسانوں کو عطا کیا ہے؟ اور جس مٹیریل کو استعمال کر کے انسان نے یہ بنا لیا، تو وہ عقل کہاں سے انسان کے پاس آئی؟ تو ہر چیز میں افضل جو ہے وہ اللہ کی ذات آ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یسبح لہ السماوات، یہ جو ساتوں آسمان ہے، سبع جو ہے وہ سات کو کہتے ہیں، جو ساتوں آسمان ہے نا، اور والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، ان کے اندر ہے، سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ تو سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ سب کے سب. اور ان کی تسبیح نظر آتی ہے ہم کو. یہ زمین کو دیکھیے، ہلتی جا رہی ہے، ہلتی جا رہی ہے، گھومتی جا رہی ہے، گھومتی جا رہی ہے، لیکن نہ ہمیں ہلاتی ہے نہ ہمیں گراتی ہے، بلکہ اس کو استوار کر دیا اور ہم اس کے اوپر آرام سے چلتے ہیں. اور یہ جو 7 آسمان ہیں، چھت بنے ہوئے ہیں، بغیر ستون کے چھت، گرتے نہیں ہیں ہم پر، ٹوٹ نہیں پڑتے ہم پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرکردہ ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اب مخاطب کون ہو گیا؟ یہ انس اور جن ہو گئے. یہ انہی کے ساتھ مسئلہ ہے نا سامرا. یہی تو نہیں مانتے صرف، یہی تو اپنی اپنی چلاتے ہیں. ان کو چاہیے تسبیح کس لیے؟ یہ والا کام پورا ہو جائے، وہ والا کام پورا ہو جائے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. یہ جو تفقہون ہے نا، یہ تم سمجھتے ہو، اس کا مادہ جو ہے فقہ ہے. الفقہ جو ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے علم حاضر سے علم غیب تک پہنچا جاتا ہے. یہ تفقہ جو ہے کسی معاملے میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، بصیرت حاصل کرنا ہے. یہ بصیرت کی روشنی آئے گی تسبیح سے. تم تو تسبیح سے ہی آگاہ نہیں ہو میرے بندے. یہ جو تھب تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز، یہ جو ٹیبل رکھی ہوئی ہے، یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس پہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، میرے ہاتھ میں یہ ماؤس ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جس زمین پر پیر رکھا ہوا ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جو آسمان میرے سر پر ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے.
جو ہوا میں محسوس کر رہی ہوں، جو مجھے لگ رہی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جو پرندے باہر چہچہا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جو پیڑ جھکے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کیا ہے اللہ کی تسبیح؟ کیا ہے؟ ایک اعتراف ہے سبحان کی عظمت کا، اس کی بلندی کا، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اصلاً اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے قلب سے. تفقہ کہتے ہیں کسی معاملے میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور بصیرت حاصل کرنا. یہ فقہ سے نکلا ہے یہ لفظ. جی جی، یہی لفظ ہے. تو بصیرت کی روشنی کیسے حاصل ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ اس تصویر کو نہیں سمجھتے، اس تصویر کی روح کو نہیں سمجھتے. ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک جو ہے میں نے ایک اور ریفلیکشن لکھا تھا پیڑوں کے اوپر. ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ راستے سے جا رہے تھے اور وہ راستہ اتنا حسین تھا، مطلب پاکستان ٹور پہ تھے اور ہم اپنی گاڑی میں تھے. اور اس راستے کا منظر یہ تھا کہ راستے میں دونوں طرف پیڑ بالکل جھکے ہوئے تھے اور جھوم رہے تھے نا وہ پیڑ. تو اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تھی، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں چلتی گاڑی میں بھی جو ہے نا وہ ریفلیکشن لکھنے کی عادی ہوں، اور اس میں تو بہت شوق سے لکھتی ہوں. تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ پیڑ جو ہیں یہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں. یہ تو اصلاً تسبیح کر رہے ہیں. جو آکسیجن یہ ہمیں فراہم کر رہے ہیں یہ ہے ان کی تسبیح. جو غذا وہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہے ان کی تسبیح. جو سایہ وہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہے ان کی تسبیح. جو ٹھنڈ وہ ہمیں پہنچا رہے ہیں یہ ہے ان کی وہ تسبیح. جو سانس وہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہے ان کی تسبیح. جو ہوا دے رہے ہیں یہ ہے ان کی تسبیح. اور ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم توڑ دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، پانی نہیں دیتے، اپنا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے. لیکن وہ اللہ کا ہر حکم بجا لا رہے ہیں. پیڑوں پر جو آشیانے بنے ہیں پرندوں کے، وہ آشیانے وہ پیڑ پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ پاک ذات جو نقص سے، جو عیب سے پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں جھک جاتا ہوں. وہ اصلاً تسبیح بیان کر رہے ہیں. اس تسبیح سے محروم ہیں ہم. ہمیں تسبیح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ ہمیں تسبیح کرنی ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ یہ والا کام نکل جائے اور وہ والا کام نکل جائے. اور ہوا یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ، ایک موقع آیا کہ جو فاطمہ تھی ان کے بچے ہو رہے تھے. اس وقت غیر پریگنینسی کا ایک پیریڈ رہتا ہے، پھر بچہ ہو جاتا ہے، پھر یہ سب پیریڈ سے یہاں عورتیں گزری ہوئی ہوں گی. اور وہ پیریڈ چل رہے تھے ان کے، وہ سب بچے ہو رہے تھے. اور اس ٹائم پر کیا کام کرنا تھا انہیں چکی پیسنی تھی. مطلب آٹے گیہوں ڈالنا ہے، پھر جو ڈالنا ہے، چکی پیسنی ہے، پھر اس کو نکالنا ہے، پھر اس کو بیلنا ہے، پھر اس کو جو چولہا ہے وہ لکڑی کا ہوتا تھا، بڑی پھونکے مار مار کے جلتا تھا. اس کو پھر پکانی ہے روٹی. اور کپڑے جو دھونے ہیں وہ بھی بڑی محنت سے دھلتے تھے. اور گھر کی صفائی، اور کتنے 50 کام ہیں. اور جو پوری کائنات کے سردار ہیں ان کی بیٹی وہ بہت تھکے حالوں رہتی ہے، بیمار ہے بہت. اور تو ان کے شوہر نے کہا کہ یہ غزوہ ہوا ہے اور غلام آئے ہیں بہت سارے، تو آپ جائیے جا کے لونڈی مانگ لیجیے نا. تو سردار دو عالم کی بیٹی جا رہی ہے. سردار وہ خاتون جنت، وہ سردار خاتون جنت ہیں وہ.
जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो आई हैं और कह रही हैं अब्बा जान एक लौंडी मुझे भी इनायत कर दीजिए। तो बाबा जान क्या कह रहे हैं? बाबा जान कह रहे हैं बेटी मैं तुम्हें वो ना दे दूं जो इससे बेहतर हो? बोली जी अब्बा जान दीजिए, क्या देते हैं? कहने लगे 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ा करो। ये तस्बीह फातिमा क्या दर्स देती है। आज सब कुछ हो रहा है घर में, ये सफाई वाली है, ये कपड़े धोने वाली है, ये बर्तन धोने वाली है, ये सारी चीजें हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, अब माँ का काम नहीं है उन्हें पढ़ाना और उसको फीसें जमा करवानी है सिर्फ। अब ये थोड़ा सा काम रह गया है, रोटी पकानी है। अब रोटी पकाने के लिए भी काफी जगह पर खवातीन आती हैं और सिर्फ सालन पकाना है। ये सब थोड़ा सा बहुत सा काम है। और वो क्या रोटी पकानी है? छने हुए आटे की रोटी पकानी है, झट आटा गूंदना है, वो कोई तकलीफ नहीं है, कोई कंकर नहीं चुभेगा हाथ में। और ये इलेक्ट्रिक चूल्हे और गैस के चूल्हे, फट से चूल्हा जलेगा और रोटी पक जाएगी और फटाफट पक जाएगी। अब 20 मिनट में पक जाएगी, 25 मिनट में पक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी रोटियां होंगी? ये रोटियां पक जाएंगी, सालन भी 20-15 मिनट में पक जाएगा, आधे घंटे में पक जाएगा। और अगर गोश्त का सालन चढ़ा हुआ है तो कौन सा चूल्हे के पास ही खड़े रहना, सब कुछ खुद ही पक जाएगा। लेकिन जब शौहर आएगा तो क्या, हम तो काम करते हैं ना पूरा दिन, अपनी काम की जो है ना वो एक रोना डल जाएगा। ये तस्बीह है फातिमा क्या दर्ज देती है। ये जो काम कर रहे हो ना, इसमें अगर थकन हो रही है, बहुत ज्यादा हिम्मत टूट रही है, तो ये तस्बीह फातिमा ये दर्ज देती है कि मुशक्कत से मत घबराओ। अगर तुम मुशक्कत में सहारा चाहिए ना, तो अल्लाह के नामों से सहारा लो, अल्लाह के नामों को याद करो। अब उनके काम, अपने कामों में देखो सहल हो जाएंगे तुम्हारे सारे काम, तुम बिल्कुल आसान समझने लगोगे। और आप यकीन मानिए कि आज जब मैं क्लास से पहले जो है वो काफी मुझे स्टडी करनी पड़ती है, तैयारी करती हूँ मैं। और आज मैंने कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की क्लास की। उसकी वजह ये थी कि बस एक सुबहान अल्लाह का लफ्ज ऐसा है कि बस दिल में ऐसी तमानियत पैदा कर देता है कि इनाम है अल्लाह ताला का, ये दिल के सुकून का सबब है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग ईमान लाए हैं उनके दिलों को अल्लाह की याद से तस्कीन होती है। खबरदार, अल्लाह की याद ही से दिलों को तस्कीन मिलती है। अल्लाह ताला ने ये बात बताकर खबरदार कर दिया कि देखो तुम परेशान हो, डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी का शिकार हो, तुम्हारी परेशानियां खत्म नहीं होती, तुम्हारे दुख खत्म नहीं होते, तो क्यों भूल जाते हो अल्लाह को? याद करो ना उसको, उसको याद करो, तुम्हारे दिलों को तमानियत मिलेगी। और ये तमानियत कहाँ ले जाएगी? सोचिए जरा। हम अब से अपनी पूरी जिंदगी तस्बीहात के साथ गुजार रहे हैं, और ऐसी तस्बीहात के साथ जो माइंडफुल हो, बिल्कुल मीनिंगफुल हो। हम पूरी मानवियत के साथ और पूरी जहन की हुजूर इस्तेहजार के साथ उन तस्बीहात को अपनी जिंदगी में थाम के रखे हुए, और आखिरत का दिन आ जाता है और हशर बपा हो जाता है और आवाज लगाई जाती है, या अय्युहल मुतमइन्ना, ए लोगों जो के मुतमईन है। तो मुतमईन कहाँ से हो गए? ये अल्लाह के उन नामों के साथ मजबूत और मुतमईन हो गए। ये जिक्र जो है ये शुक्र की किस्म है। अल्लाह ताला कहते हैं, और ये शुक्र, ये याद है, अल्लाह की याद है ये जिक्र, ये तस्बीह। ये जिक्र क्या सिखाता है? अल्लाह ताला कहते हैं फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र करो और नाशुक्री ना करो। हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ रहता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ।
اگر وہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں. اگر وہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب. کہتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرے گا تو میں بھی اسے یاد کروں گا. اگر دل میں یاد کرے گا تو میں بھی دل میں یاد کروں گا. اگر مجمع میں یاد کرے گا تو میرے پاس تو بہترین مجمع ہے. اب یہ دیکھیے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہاں کلاس میں اس وقت 9 لوگ موجود ہیں میرے ساتھ. سوچئے کہ اتنے سارے فرشتے لائن لگا کر تسبیحات کو سن رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو ذرا سب میرے ساتھ ایک بار پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور وہ سارے کے سارے فرشتے وہ ڈھانک کر رکھے ہوئے اوپر تک جا رہے ہیں، آسمان پہ اوپر تک بالکل. اور اللہ تعالی، یہ حدیث ہے، حدیث میں آپ کو سناتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید سے قادر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اور بھی فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف چلیں. سب فرشتے مجلس سے ذکر میں آ جاتے ہیں اور زمین سے آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے اور تیری تسبیح و تمجید بیان کرتے ہوئے چھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی تسبیح و تمجید اور حمد و ثنا اس سے کہیں زیادہ کریں. باری تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے کیا؟ عرض کرتے ہیں نہیں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ دوزخ دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے کہ نہیں. سوال ہوتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس ذکر سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ اس طویل حدیث میں، اس حدیث قدسی میں اس ذکر سے ہمیں 4 باتیں سمجھ آئی. ایک طرح کا ذکر جو ہوتا ہے تسبیح اور تمجید ہوتا ہے. دوسری طرح کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالی سے دوزخ کی پناہ مانگنا. تیسری طرح کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالی سے فلاح کی دعا مانگنا، جنت کی دعا مانگنا. اور چوتھی طرح کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں آنا اور گناہوں سے معافی مانگنا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ذکر ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے سائے میں رکھیں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اللہ کو یاد کرتا ہوگا. اللہ کو یاد نہیں کرتے ہم،
ہمیں اللہ چاہیے اپنے کام کے لیے. کبھی سوچیے ذرا اللہ کو یاد کرنا کیسا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد. وقت کتنا قیمتی ہے آج کل، تو ہر لمحہ ہمارا قیمتی ہو جاتا ہے. جس لمحے کو ہم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت. یہ رسول خدا نے فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کی یاد تو اللہ کی یاد کو تھام کر آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَتَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کی یاد کیا کر اور اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے لیے کم آواز کے ساتھ صبح و شام، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا، غافلین میں شمار مت ہو جانا کہ اس کے ذکر سے غافل ہو جانا. اسے یاد کرنا مت بھولنا، اس کا یاد ہی تو جو ہے تمہیں زندہ رکھتا ہے. اور یہ ذکر جو ہے اصل میں زندگی کا سبب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم اسلام احکامی مجھ پر غالب آ گئے، یعنی کہ میں ہر حکم پر عمل کر رہا ہوں، تقریباً جتنے احکام آ گئے، اب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں مستقل تھام لوں اور انہماک سے جسے اس میں جٹا رہوں، ایسا کوئی عمل بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ذکر سے محروم کیوں ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہمارے ذکر سے محروم ہونے کی؟ چاہت کی جستجو میں، سکون کی تلاش میں ہم پال لیے انسانی نہیں. ہماری جستجو کچھ اور ہے، ہماری چاہتیں کچھ اور ہیں. ہمیں ان دنیا کی فانی لذتوں کا مزہ لگ چکا ہے. ہماری ساری دوڑ، ساری تسبیحات صرف ان کو پانے میں نکل گئی، اور پھر اس کا حاصل کیا؟ غم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہو. وہ پھٹے حالوں رہنے والے آل یاسر، ان کو دیکھیے ذرا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا؟ کون سی تسبیح تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر کبیرہ، الاحد. یہ تھا صہیب کا کلمہ، یہ تھا بلال کا کلمہ. یہ تسبیحات تھامی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان تسبیحات کے سہارے کیا کھیل رہے تھے؟ وہ تپتی ریت میں گھسیٹے جا رہے تھے. ذرا دیر کو ساحل سمندر پہ چلے جائیے، کل بڑی کڑی دھوپ تھی، شاید اگلے دنوں میں تو نہیں پڑے گی، لیکن آنے والے دنوں میں کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے. ساحل سمندر ہے کراچی میں موجود، ذرا تپتی ریت پر ذرا سی دیر چل کے دیکھ لیجیے. اس تپتی ریت پر ننگے بدن ان کو گھسیٹا جاتا، بدن جل جایا کرتا تھا، جلتی ہوئی سلاخیں رکھی جاتی تھی، یہ سب کچھ کیا جاتا تھا. اور ان کو کس بات کی لذت اور کس بات کا مزہ لگ گیا تھا؟ ان کو تو سبحان اللہ کا مزہ لگا ہوا تھا، ان کو تو اللہ اکبر کی لت لگی ہوئی تھی. کوئی غم ٹھہر نہیں پاتا تھا، کسی دکھ کی مجال نہیں تھی جو ان کے اوپر منڈلاتا رہے. وہ ایسے زبردست تھے. اور ان کا انعام کیا ہے؟ ان کا انعام ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں
اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے انعام تیار کیا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے وہ روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ یا حسرت العباد، حسرت ہے بندوں پر، ہائے ہائے ہے بندوں پر، نکل جاتی ہے نا ہائے ہائے تکلیف میں۔ کیا مقام ہوگا تکلیف کا وہ جب کہا جائے گا، اور یہ کہا کس نے؟ یا حسرت العباد، افسوس ہے بندوں پر۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب یہ بات، آپ کا رب یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں منڈلا رہے ہو، تمہاری تمانیت کا سامان یہاں مہیا کیا ہوا، بے چین ہو، مال نہیں ہے، حالات نہیں ہے، تھک جاتے ہو، ٹوٹ جاتے ہو، بکھر جاتے ہو، سہارا چاہیے، کہاں ہے تمہارے پاس اس سے زیادہ مضبوط سہارا لا سکتے ہو؟ ایک کندھا ڈھونڈتے ہو اپنی بات کرنے کے لیے، رونے کے لیے، سر رکھنے کے لیے، سماعت چاہیے تم کو، وہ سامع ہے نا تمہارے پاس، وہ سمیع ہے جو تمہیں سن رہا ہے، وہ بصیر ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اور جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتے انہیں کھیل لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بہت سی احادیث ہیں، احادیث تو اس معاملے میں جو ہے نا وہ بہت ساری بھری ہوئی ہیں، پھر بھی میں ایک اور حدیث بتا دیتی ہوں۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہو اور تمہارے درجات میں اعلیٰ ہو، تمہارے لیے سونے چاندی دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو، اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ السلام علیکم، میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہاں میں میری حدیث جو میں نے آخری بیان کی تھی وہ سنی تھی آپ لوگوں نے؟ السلام علیکم، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی آپ آخری بیان میں حدیث بیان کری تھی۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ضائع کرو۔ حدیث دوبارہ میں بیان کر دیتی ہوں، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہو اور تمہارے درجات میں اعلیٰ ہو، تمہارے لیے سونا چاندی دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو، اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارو۔ لوگوں نے عرض کی وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دائمی ذکر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین کام ہے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ہے نا، تم اس لیے مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تم اس لیے نہیں سمجھتے کہ مادیت نے تمہاری روح کو چھپا دیا، تمہارے دل ان کی آواز نہیں سنتے، اس کائنات کے اسرار و رموز پر تم نے غور نہیں کیا، اس کائنات کے ان قوانین قدرت پر تم نے غور نہیں کیا، اس کے اندر جو جاری و ساری قوانین ہیں ان کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ یاد رکھو کہ جب روح شفاف ہوتی ہے اور انسان روحانی صفائی کے مدارج طے کر لیتا ہے تو وہ سب چیزوں کی تسبیح سنتا ہے، ہر متحرک اور ہر ساکن مخلوق کی وہ آواز سنتا ہے، اسے ہر چیز کی نفس چلتی نظر آتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح سنائی دیتی ہے، اس کا رابطہ
عالم بالا سے ہو جاتا ہے اور اس کائنات کے ان اسرار و رموز کو دیکھتا ہے جس سے غافل لوگ بے خبر ہوتے ہیں، کیونکہ مادیت کے پردے نے ان کے غافلوں کو، ان کی روح کو دبا رکھا ہے، ان غافلوں کو۔ حالانکہ جو ہے روح کائنات جو ہے وہ ہر ساکن و جامد میں بھی متحرک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی پتھر ہے، اور تو اب سائنسدان بھی یہ بات ماننے کو تیار ہو چکے ہیں، اور پتھروں پر ایک بہت پیاری آیت ہے، لیکن ابھی میں چھوڑتی ہوں، ٹائم زیادہ لے لیا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو سائنسدان بھی یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں اب کہ ان میں حس موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو لکڑی ہے زندہ درختوں سے بنائی گئی، زندہ درختوں سے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ لکڑی سے ہمارے جو فرنیچر بنا ہوا ہے، اب سوچیں ذرا یہ پورا فرنیچر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس تسبیح کو کیسے پہچانیں؟ یہ جو موبائل فون ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کہاں ہمیں تسبیح سے جوڑ رہا ہے اور کہاں ہمیں تسبیح سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہے؟ یہ بات میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، اور آپ اس کو سوچیے گا اور ان چیزوں کو کنیکٹ کیجئے گا کہ یہ موبائل بنا کیسے، اس کے اجزاء کہاں سے آئے، اور اس کا استعمال کر کے میں کیا تصویر کرنا۔ سوال کس سے ہوگا؟ اس سے ہوگا، یا سوال یہ ہے ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سب سے بہتر عمل کرنے؟ سوال تو یہ ہوگا، سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے یہ کیا اس کی وجہ سے کیا یا اس کی وجہ سے کیا، سوال یہ ہوگا کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔ سوال صرف عمل کا ہوگا کہ تم نے تفقہ سے کام کیوں نہیں لیا، تم نے فقہ سے کام کیوں نہیں لیا، تمہیں تو سمجھ دی تھی، علم حاضر ہے تمہارے پاس، جب علم موجود ہے اس موجودہ علم سے تم غیوب کے علم پر کیسے پہنچو گے؟ اس تسبیح کے دامن کو پکڑ کر چڑھتے چلے جاؤ گے نا تو اوپر چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ کان حلیما غفورا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ حلم اور مغفرت کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ انسان ہر معاملے پر تقصیر ہے، خاص خصوصاً وہ اس حقیقت کے ادراک سے قاصر ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی ثنا خواہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو پیڑ ہیں، جو پتھر ہیں، صرف وہ ہی نہیں، بلکہ ہر چیز جو کہ جس کو ہم جو ہے غیر جاندار سمجھتے ہیں، وہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو معرفت کا راستہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس تسبیح سے حاصل کرنا ہے، اس تسبیح کو سمجھنا ہے اور اس کو تھامنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کی درگزر نہ ہوتی، وہ مہلت نہ دیتا، وہ مغفرت نہ کرتا، تو ہمیں کب کا تباہ کر چکا ہوتا۔ لیکن وہ حلیم و غفور ہے، وہ بار بار نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے اور یاد کراتا ہے کہ تم ذکر کو تھام کیوں نہیں لیتے، تم اس تسبیح کو تھام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تسبیح تو نجات دہندہ ہے، تمہیں تمہارے مالک سے ملانے والی ہے، بصیرت کی روشنی کو کھولنے والی ہے۔ تم بصیرت کیوں نہیں چاہتے؟ تم جو ہے ایسی الٹپ زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ ایک مقصدیت کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ تو آج سے اس بات کی کوشش کیجئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ کو سمجھتے ہوئے اس تسبیح کو تھامیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ جڑ کر یہ سمجھیے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ تسبیح صرف ہمیں ہمارے رب کا مقام نہیں بتاتی، بلکہ ہمیں ہماری بھی پوزیشن بتاتی ہے۔ یہ ہے تمہاری ایگزیکٹ حقیقت، جس سے تم پہچانتے نہیں ہو، اس سے تم بھاگتے ہو۔ اگر آج تم غموں میں گھرے ہوئے ہو، اس لیے کہ اپنے اندر نہیں جھانکتے۔ یہ تسبیح اس بات کی پکار ہے کہ جھانکو تو صحیح اپنے اندر جھانک کر دیکھو کیا ملے گا تمہیں۔ یہ جو نظام انہضام ہے نا تمہارا، یہ تمہیں بتائے گا کہ سبحان اللہ کیا ہے۔ یہ جو نظام تنفس ہے نا تمہارا، یہ تمہیں بتائے گا
کہ سبحان اللہ کی تسبیح تمہاری زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے، کیا ہے تمہارا مقام. تمہارا مقام تو اتنا سا نہیں ہے کہ ایک نوالا منہ میں لو تو وہ نوالا جو ہے وہ حلق کے اس نالی میں نہ چلا جائے جس سے تم سانس لیتے ہو. یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے وہ قدرت کاملہ سے ہو رہا ہے. وہ جو نوالا جو تم صحیح طور پر پراپر چباتے بھی نہیں ہو، وہ اس نالی میں جا کر پٹ ہوتا ہے اور گزرتا ہوا جاتا ہے، اور وہ میدا اسے پیستا ہے اور بالکل اس کو محلول بنا دیتا ہے، اور پھر وہ گزرتا ہے اور اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. سوچئے ایک ڈسٹ بن ہے جو کچن کا ہوتا ہے، اس میں کچن کا کچرا ڈالتے ہیں. اگر وہ کچن کا کچرا 3 دن ہم کچن میں کچرا بھرتے رہے، کیا ہوگا اس میں؟ انتہائی بدبو، کیڑے، تعفن پھیلے گا اور وہ سڑتا ہی چلا جائے گا، سڑتا ہی چلا جائے گا. لیکن ہمارے رب نے کیسا بہترین نظام بنا دیا ہمارے لیے، اور ہم الحمدللہ کی سوچ سے محروم ہیں. ہم الحمدللہ ایک احسان کی طرح پڑھتے ہیں، ہم الحمدللہ ایک کام نمٹانے کی طرح پڑھتے ہیں. ایسے الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں جیسے کہ ڈسٹنگ مار دی ہو جلدی جلدی. نہیں، ڈسٹنگ جلدی جلدی نہیں مارتے بھائی. ڈسٹنگ تو آرام آرام سے کرنی ہے، کہیں کوئی جو ہے مٹی نہ رہ جائے. بچوں سے میں خود ڈسٹنگ کرواتی ہوں تو میں بولتی ہوں تم نے کیسے ڈسٹنگ کری ہے یہ، پھر میں ڈسٹنگ کر کے بتاتی ہوں ڈسٹنگ ایسے کرنی ہوتی ہے، ایسے کرتے ہیں ڈسٹنگ، ایسے کرتے ہیں. بچی نے گندا چمچہ دھو دیا تو اس کو دھو کے دکھاتی ہوں کہ ایسے تم نے جو ہے چمچہ دھونا چاہیے، چمچہ ایسے نہیں دھلتا، یہ پلیٹ ایسے دھلتی ہے. یہ چیزیں سکھاتے ہیں. خود مطمئن نہیں ہوتے، دوبارہ دھوتے ہیں. گندا برتن دھلا ہوا ہے، کوئی دھو کر رکھ دے ذرا تو دوبارہ دھوتے ہیں. اور آج اپنی تسبیح کو دیکھیے ذرا، دانے پھیرنے سے مطلب ہے. تسبیح کیا کہتی ہے؟ اے دانوں کو پھیرنے والے، اپنی ذات کو تو پھیر ذرا، اپنے آپ پر تو کام کر. تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، وہ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے اندر جھانک کے تو دیکھ کہ تو کہاں کھڑا ہے، اور پھر تو اس قابل ہوگا کہ تو مجھ سے مل سکے گا. تو جو ہے پورے دل کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ آج سے تسبیح کے ساتھ جڑنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کر لیتے ہیں. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ پاک، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. یا اللہ ہم ایسے بندے ہیں آپ کے گناہ گار، اور ایسے بے بس بندے جنہیں اپنی حیثیت کا بھی اندازہ نہیں. یا اللہ ہمیں ہماری اصل حقیقت سے جڑنے والا بنا دیجیے، اور ہماری حقیقت سے آپ تک ہمیں پہنچانے والا بنا دیجیے. یا اللہ، یا اللہ آپ کی ذات کی بلندیوں کو چھونا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یا اللہ جتنی سمجھ آپ نے ہمیں دی ہے، اس پوری سمجھ کے ساتھ، اس پورے شعور کے ساتھ ہمیں آپ سے جڑنے والا بنا دیجیے. یا اللہ آپ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا. یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شمار کر لیجیے جو کہ آپ کا بہت ذکر کرنے والے ہیں، اور جو مل کر مجلسوں میں اور جو خلوتوں میں راتوں میں چھپ چھپ کر صبح و شام ہر پل آپ کو یاد کرتے ہیں، پورے استحضار کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ. یا اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل کر لیجیے. یا اللہ آپ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا. یا اللہ آپ تو بہت غفور ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت حلیم ہیں. آپ دیتے ہیں اور دیتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم لیتے ہیں اور ہم قدر نہیں کرتے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دیجیے جو آپ کے شکر کرنے والے بندے ہیں. یا اللہ اس ذکر سے، اس تسبیح سے
ہمیں آپ کا شاکر بندہ بنا دیجیے، اس ذکر سے، اس تسبیح سے ہمیں آپ کا وہ بندہ بنا دیجیے تو جو توابین میں شمار ہوگا، جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا، یا اللہ آپ کے بندے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا دیجیے گا۔ یا اللہ جہاں آپ نے دنیا والوں کی لذتیں دنیا میں رکھ دی ہے، ہماری لذت آپ کے ذکر میں رکھ دیجیے، آپ کی یاد میں رکھ دیجیے، آپ سے جڑے رہنے میں رکھ دیجیے، آپ کی محبت کو پانے کی تگ و دو میں رکھ دیجیے۔ یا اللہ آپ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا، یا اللہ آپ کے بندے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ، یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، یا اللہ ہمیں تو آپ کی رحمت کا آسرا ہے، آپ بے شک بہت رحمان اور رحیم ہیں، اور ہم پوری امید کے ساتھ آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم بس آپ کے ہو جائیں اور آپ کے ہی ہو کر رہیں، اور ہر لمحہ اور زندگی کے آخر سانس تک آپ سے جڑے رہنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے سے جڑے ہوئے رشتے کو، تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمین کو آپ سے جڑے رہنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ آپ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا، یا اللہ آپ کے بندے مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا کیجیے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔